أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں فرمائے جا رہے اس کے بعد وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق اور سچائی تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے اب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کر کون سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے سچی بات کر دے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے بڑھ کر سچی بات تو پروردگار کی ہوتی، سب سے بڑھ کر سچی بات۔ یہاں محبوب سے کہلوا جا رہا ہے، محبوب کہیے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈال دینے والی سچائی کی بات تو رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اب کھلے عام کہہ دیجئے، تمہارا مطالبہ تھا نا غریبوں کو دور کرو، محبوب کہہ دیجئے کھلے عام فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، چاہو تو ایمان لاؤ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہو تو نہ لاؤ، چاہو تو کفر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں اضافہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان لانے سے حضور کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان نہ لانے سے اللہ کی عزت کم ہوگی معاذ اللہ، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان نہ لانے سے حضور کا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا، کا کچھ نہیں ہے یہ۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، چاہو تو ایمان لاؤ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہو تو نہ لاؤ، لاؤ گے تمہاری آخرت سنور جائے گی، نہیں لاؤ گے تمہاری دنیا برباد ہوگی، آخرت میں بھی جہنم میں جانا پڑے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اِنَّا، جو ایمان لائیں گے ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا، ابھی ان کا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے تو وہ آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ صرف آگ تیار کر کے رکھی ہے نہیں، کون سی آگ اور کیسی آگ؟ اللہ فرماتے ہم نے وہ آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اب اس آگ کا تذکرہ قرآن مقدس کہتا ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی دیواریں انہیں گھیر لے گی۔ آدمی جہنم میں جل رہا ہوگا نا، پھر اس کے آجو باجو دیوار کس چیز کی بنائی جائے گی؟ کہ آگ ہی کی دیواریں اس کے آجو باجو بنائی جائے گی۔ خود جہنم میں آگ میں اس کا جسم جل رہا ہے آگ میں، اور اس کے بعد جو دیوار اس کی طرف اگل بگل میں بنائی جائے گی کہ وہ بھی آگ کی ہوگی۔ اور اس کے بعد وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، جب وہ فریاد کرے گا، جب وہ پکارے گا، پانی مانگے گا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور جب وہ فریاد کرے گا پانی پلاؤ تو ہم اس کی فریاد سنیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کو پانی پلائیں گے، لیکن اب وہ پانی کیسا ہوگا؟ پانی کیوں پیتے ہیں؟ کبھی ہماری پیاس بجھانے کے لیے، دوسرا کبھی گرمی زیادہ لگ رہی ہو تو ٹھنڈک کے چھینٹے لگاتے ہیں، اور تیسرا کبھی ہمارے اگل بگل کا ماحول زیادہ گرم ہو گیا ہو تو ہم زمین کو سکھاتے ہیں پانی ڈال کر کے، ہے نا؟ کہا وہاں بھی ایسی کیفیت ہوگی کہ جل رہے ہوں گے، خود بھی آگ میں ہوں گے، آجو باجو اگل بگل میں دیواریں بھی آگ کی ہوگی۔ اب چاہیں گے کہیں سے کچھ ٹھنڈک ہو، اب تو چائے پی کر کے ٹھنڈک ہو یا آجو باجو ڈال کے ٹھنڈک ہو، لیکن ٹھنڈک ہو یہ چاہیں گے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی۔ کس پانی سے؟ قرآن کہتا ہے کَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا وہ پانی، ایسا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اچھا کیا ہوگا اس سے؟ کہا کَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ چہروں کے پاس لے کر کے جائیں گے نا پینے کے لیے،
کہا جب وہ چہرے کے پاس لے جائیں گے تو پانی کی یہ کیفیت ہوگی کہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کا چہرہ ایسے ہی جل جائے. بئس الشراب، قرآن کہتا ہے کیا ہی برا پینا ہے یہ پانی کتنا ہی برا پینا ہے، کیا ہی برا پینا ہے. وساعت مرتفقہ، اور جہنم کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس پر مجھے یاد آتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جب وہ اس کو قریب کریں گے نا اپنے چہرے کے، تو ان کے رخساروں اور ان کے جبڑوں کا گوشت پگھل کر کے اسی کٹورے میں گر جائے گا جس کے اندر دیا. اللہ اکبر. تھوڑا سا تصور کرے ایک لمحے کے لیے کتنا خطرناک ہوگا وہ لمحہ. ایک یہ چیز. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ سب سے کم جو جہنمی کو عذاب ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے نا مجرم، بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، کہا اس کو 2 سال کی سزا ہے، 20 سال کی سزا ہے، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے، 20 دن کی سزا ہے، 500 روپے جرمانہ ہے. کا ڈیفرنٹ ہے نا سزاؤں کے اندر. تو جہنم کی سزاؤں کا جب تذکرہ ہوا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جہنم میں جو سب سے ہلکی سزا، سب سے ہلکی، کم درجہ، سب سے ہلکی سزا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جہنم کی موجڑیاں، آگ کی چپل جس کو ہم عام زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ دیں تو فرماتے ہیں کہ اسے موجڑیاں پہنائی جائے گی آگ کی. کہاں؟ پیر میں نا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ موجڑیاں پہنے گا نا، جرابیں پہنے گا، تو اس کا سر اس کی گرمی سے کھولنے لگے گا، ابلنے لگے گا اس کا بھیجا. یہ سب سے کم درجے کا عذاب، سب سے کم درجے. اب سوچے ذرا کہ ہم کو ایک نماز چھوڑنے کے لیے خالی یوں کہہ دیا 2 منٹ کے لیے اس کو یہ جراب پہنا دو، میرا اور آپ کا کیا بنے گا اس وقت؟ سب سے کم عذاب یہ ہے کہ اس کو چپل پہنائے جائیں گے جہنم کے، جس کی یہ کیفیت ہے کہ پہننے کے بعد اس کا سر کھولنے لگے گا. اور آج تو ہم بنا نڈر ہو کر کے مسجد کے بغل سے نکل جاتے ہیں، ذرا برابر سنتے ہیں اذان لیکن کبھی نہیں آتے، برابر ماں باپ کی آوازیں سنتے ہیں، کبھی ہم تو فرما برداری نہیں کرتے. ماں باپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، اساتذہ کے سامنے، علماء وقت کے سامنے باتیں کرتے ہیں، پیران نظام کے سچے جو ولی ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اس وقت پھر کیسا ہوگا؟ پھر اس کی مثال دی جاتی ہے، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا کہ کیسا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے پتیلی میں پانی جوش مارتا ہے، ٹھیک ویسے ہی اس کا دماغ جوش مارے گا. پتیلی میں کیسا پانی جوش مارتا ہے؟ اگر اس پہ ڈھکن رکھا ہو تو ڈھکن کو بھی اڑا کر پھینک دیتا یہ چیز. اور اس کے بعد وہ من ہی من میں سوچ رہا ہوگا سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہو رہا ہے، اور اس کی کیفیت کا ہوگا کہ سب سے کم عذاب اس کو ہو رہا ہوگا. اب اندازہ لگاؤ کہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. مجھے آپ کو ایک لمحے ہی کے لیے چھوڑ دیا جائے تو کیا ہے، ایک سوئی کا ناکا جو ہوتا ہے نا جس کے اندر ہم دورہ پروتے ہیں، سوئی کا ناکا کا اگر جہنم کی آگ اس سوئی کے ناکے کے برابر اس دنیا کی طرف کھول دی اور دکھا دی جائے نا، قیامت تک یہاں کبھی گھاس ہی نہ اگے ہرا. یہ حالت ہے جہنم کی آگ کی. سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کا منہ دنیا کی طرف کھول دیا جائے نا اتنا، کہ قیامت تک اس پر کبھی ہرا گھاس ہی نہ اگے. اتنی شدت ہے اس آگ کے اندر، اتنی گرماہٹ ہے، اتنی جلن ہے اس میں. تو ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے یہ ہمارے لیے ہے جو ظلم کرتے ہیں. کہ ظلم کرنا کیا؟ کہ ہم نے جو راستہ دیا وہ راستے سے جو بھی ہٹ گئے وہ ظلم نہیں کر رہے. قرآن مقدس نے ایک راستہ دیا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، اس راستے سے جو بھی ہٹا وہ ظلم کرتا ہے. ایک گائیڈ لائن دے دیے، ایک ہدایت کا راستہ طے اور مقرر کر دیا گیا کہ اس سے جو بھی ہٹا وہ ظلم کرتا ہے. بس اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ظالمین کے لیے عذاب. اس میں یہ تو ہے ہی کہ کافرین کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمارے حکم کی نافرمانی مت کرنا، ہمارے احکام کو چھوڑ کے مت چلے جانا، ورنہ پھر یہ عذاب تیار کر کے رکھا ہے.
تو اس تھوڑی سی اس آیت سے ہم سب کو سمجھ لینی ہے، ہماری زندگی جو ادھر ادھر بہہ گئی ہے، غلط راستوں کی طرف جا نکلی ہے، اس کو پھر پکڑ کر کے ہمیں اس راستے کی طرف لانا ہے، اس لیے کہ یہ 40 سال کی 50 سال کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، مٹنے والی نہیں ہے وہ، اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا، یہ تو کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی